زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زکوٰۃ دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر سال میں ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ فریضہ اپنے دلوں سے مال و دولت کی محبت مٹانے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے مال میں برکت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے فوراً بعد آیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں۔ ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے ماہرین معیشت کی رائے یہ ہے کہ اگر معاشرے میں زکوٰۃ کی پراپر کلیکشن اور اس کی تقسیم کا کوئی نظام وضع کر دیا جائے تو کسی بھی ٹیکس کے نفاذ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم آج کے پروگرام میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس سے ریلیٹڈ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ شریعت کی روح سے لفظ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، زکوٰۃ یہ لفظ آپ سمجھیے تزکیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہونا، پاک کر دینا۔ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح روزہ ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اس سے روزہ رکھنے سے آپ کی انسان کی جو روح ہے اس کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، وہ پاک اس کو بلندی حاصل، ترفع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال کی پاکیزگی کے لیے کہہ لیجئے کہ مال کی پاکیزگی کے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کی شرح طے نہیں کی گئی، لیکن یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور حدیث کو نہ لیں۔ جو قرآن کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہی دین ہے۔ یعنی یہ جو 2.5% نصاب فکس کیا گیا ہے یہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ 2.5% شرح جو ہے وہ مقرر کی ہے، مقرر فرمائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیں گے وہ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ آدمی زکوٰۃ دینے سے سخی نہیں کہلاتا، زکوٰۃ جو ہے یہ تو اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو ایک طرح سے 33% مارکس ہے، جہاں یہ تو اس غریب کا حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں رکھا تھا، اور آپ کے مال میں رکھا تھا اور آپ پر دینا فرض ادا کیا تھا۔ ایک طرح کا آپ نے اپنا جو مال تھا اس کو حلال کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ دے کے اس کو پاکیزہ کیا ہے۔ حلال بھی اس معنی میں کہ وہ اگرچہ حلال کمائی ہو لیکن جب تک زکوٰۃ نہ دی جائے حلال تو نہیں ہوگی۔ دیکھیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ جا کر ادا کرو، کوشش کرو کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور اس کو زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے بلانا جو ہے کسی کو وہ ایک پسندیدہ شے نہیں ہے، اور زکوٰۃ دے کر اپنے ذہن میں ذمہ داری تو میری ہے نا کہ مجھے جانا چاہیے، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بندہ خدا میرے فرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا۔ وہ یعنی جو فرض مجھ پر عائد ہوا تھا اس بندے کو جس کو میں نے زکوٰۃ دی ہے، اس کے ذریعے میں اپنے فرض کو ادا کرنے کے قابل ہوا۔ اگر یہ بندہ مجھ سے زکوٰۃ یعنی آپ کو ساتھ اس کو زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو حقیر نہیں جاننا، اس کو مشکور بھی ہونا، اس کا شکر گزار ہونا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنا ایک فرض جو ہے وہ ادا کر سکا ہوں۔ اور پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد فرض ادا ہوا ہے، ابھی آپ نے یوں کہہ لیجئے کہ نفل ادا کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ خیرات ہے۔ تب اگر آپ خیرات کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ
تب آپ ایک سخی انسان ہیں. صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے تو آپ نے اپنا قرض ادا کیا جو آپ کی طرف واجب تھا غریب آدمی کا جس کے پاس کھانے کو نہیں یا دوائی کے لیے نہیں یا جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے, گویا اس کا قرض آپ کے سر پر تھا, وہ آپ نے ادا کیا. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن چیزوں پہ فرض ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ یعنی سونا چاندی پہ تو ہم سنتے ہیں نا کہ سونے پہ ہے اور اس کی خاص شرح ہے, چاندی پہ ہے اس کی خاص شرح ہے, اس کے علاوہ کن چیزوں پہ فرض ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ گھریلو تمام اشیاء جو گھریلو انسان کی ضرورت کی ہے ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے, کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو بھی آپ کے گھر میں ضروریات زندگی ہیں ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, چاہے وہ تھوڑی ہوں چاہے وہ زیادہ ہوں, چاہے وہ جتنی مرضی لگژری ہو. نہیں, لگژری کا لفظ جب آپ بولیں گے تو بات اپنا لائف سٹائل ہے نا. نہیں ہاں, لیکن یہ کہ وہ اس میں خود ایک سینس آنی چاہیے کہ کس حد تک یہ معاملہ ہے. دیکھیے اسی طرح نہ صرف گھریلو بلکہ اگر فرض کیجئے آپ کی کوئی مل ہے, کوئی فیکٹری ہے, تو اس میں جو ٹولز ہوں گے, جو ٹولز ہیں اس میں جو بھی ذرائع ہیں, پہلے تو گھر والی بات کر رہے ہیں نا کلیئر کہ گھر کے استعمال کی کسی چیز پہ گھر کے استعمال کی کسی چیز پہ نہیں ہے. اگر اسپیئر ہو ایک سے زیادہ ہو, جی گھر ایک سے زیادہ ہے. دیکھیے اسپیئر کا وہ خیرات کا کھاتا تو کھلا ہے نا, خیرات کا میں تو ابھی تو زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں نا. یہ فرمائے نا کہ گھریلو ایک گھر ہے یہاں لاہور میں, ایک گھر ہے پنڈی میں, ایک گھر ہے مری میں, باقی دو گھر جو ہیں جس میں ایک میں رہ رہے ہیں, باقی دو گھر جو ہیں دیکھیے اس پہ کیا ہوگا؟ اس میں بات پھر آ جاتی ہے کہ اگر تو آپ ان کا کرایہ وصول کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے چل کر اس کو میں مزید بیان کر دوں گا. فی الحال اس میں کہ گھر کی جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں, نہیں کرایہ والی تو بات میں ابھی کر ہی نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک اسپیئر گھر رکھے ہوئے ہیں, سمر وہاں پہ جا کے گزارتا ہے, اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے پروفیشن کی نیت سے, تجارت کی نیت سے, کاروبار کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں, کوئی پراپرٹی آپ کی ہے, اس پر تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر رکھی ہوئی ہے وہ چیز, لیکن اگر آپ کو وراثت میں ملی ہے یا وہ ہے کہ آپ اس سے کوئی لین دین نہیں کر رہے, خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کر رہے, تو اس میں میری رائے میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سونے چاندی اور باقی آپ نے جو چیزیں بتائیں اس پہ تو ہے, ہیرے جواہرات جو ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا. یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں آج کل, اور یہ تو آج کل اسٹیٹس سمبل بن گیا ہوا ہے. زیورات کا تو آپ کوئی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو پوچھتی نہیں, ہیرے جواہرات کی بات ہوتی ہے, اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہیرے جواہرات کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ مال کہلاتا ہے, اسے مال نمو کہتے ہیں, مال نامی. یہ نامی لفظ جو ہے نمو سے نکلا ہے, یعنی دکھاوے کا, نمائش کا, اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک آپ نے ہیرے جواہرات تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کا سرمایہ کہلائے گا, وہ آپ کا یعنی مال برائے فروخت کہلائے گا, اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر آپ نمود کے لیے رکھے ہیں تو نمود کے لیے اس کے پر زکوٰۃ نہیں. یعنی جیولری جو ہے وہ نمود کے لیے ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, لیڈیز جو ہیں اس کو زیب تن کرتی ہیں, 7.5 تولے اور اس سے زائد ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. لیکن یہ جو ہیرے جواہرات ہیں اس کی بھی کوئی لیمٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہیرے جواہرات کا اس زمانے میں اس طرح کا استعمال نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن اسی لیے علماء نے جس کے لیے بات نکالی ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو یہ مال نامی ہے, یا اور مال نامی سے مراد ہے کہ نمود کے لیے ہے, تب تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں, آپ اس کا لین دین کرتے ہیں, تب اس پر زکوٰۃ ہے. نہیں تو اس کی کس شرح سے زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ کی شرح تو وہی ہوگی 2.5%. وہ تو پھر اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے, جیسے 7.5 تولے تک ہے, 52 تولے ظاہر ہے اس کا نہیں. اس کا دیکھیں اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں اور باقی چیزوں میں بھی وہ 7.5 تولے سے آگے جا رہا ہے, تو وہ تو اس میں اس کے حساب سے سارا رقم بنا کر ویلیو جو ہے ویلیوٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے مطابق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جیولری وہ ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو استعمال والی ہوتی ہے. ہیرے جواہرات بھی جو استعمال میں ہے, آپ نے کلیئر کر دیا کہ جو تجارت کی غرض سے ہیں اس پہ ہو جائے گا. یہ بتائیں کہ کچھ گھروں میں ہماری عام خواتین جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بچے بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے زیور پہلے سے لے کے رکھ لیتی ہیں, یعنی مطلب سیونگ کرتی ہیں نا, ایک دم سے اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا شادی کے موقع پر, پہلے سے لے کے رکھ لیا جاتا ہے. یہ بیٹی کے لیے ہے, یہ میں بہو کو ڈالوں گی جب شادی ہوگی بیٹے کی, تو اس کے لیے رکھ لیتی. آیا اس جیولری پہ
یا اس جو سونے کا انہوں نے وہ پیسز رکھے ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے؟ بالکل ہے، اگر سارے 7 تولے سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. یعنی وہ جو سیونگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اگر اور آئندہ ان کا استعمال ہونا ہے، وہ خود اس کو استعمال نہیں کر رہی، تب بھی اس کو امانت کے طور پہ رکھا ہوا، جی تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہوگی اس پہ. اچھا بیگ صاحب، ایک اور سچویشن ہے، وہ یہ کہ ایک گھر میں 3 بچیاں ہیں، ان کی والدہ نے ان بچیوں کے لیے 6 تولے سونا رکھا ہوا ہے، تو ان سب پہ زکوٰۃ ہوگی یا وہ ایگزمپٹ ہوں گی اس سے؟ دیکھیں، جب والدہ نے اپنی بچیوں کو مالک بنا دیا اس سونے کا، ان کے لیے رکھی ہوئی ہے، جب ان کی شادیاں ہوں گی ان کو دے دیا جائے گا. اب وہ بچیاں مالک ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ اس سونے سے استفادہ نہیں کر سکتی. اور اگر وہ جیسے کہ آپ نے اگر 6 تولے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نصاب سے کم ہے، لہٰذا کیونکہ وہ نصاب سے کم ہے تو اس کا، کیونکہ وہ مالک، وہ بچی مالک ہے اور وہ 7.5 تولے سے کم ہے، لہٰذا وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، اس پہ نہیں ہوگی، اس پہ نہیں ہوگی. ٹھیک. لیکن اگر وہ 7.5 سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ وہ بچی کو دینی ہوگی. کیونکہ بچی مالک ہے اور بچی ہی استعمال کر سکتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. یہ فرمائیں کہ یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کیلکولیشن جو ہے وہ سونے کی، چاندی کی یا دوسرے ہیرے جواہرات کی جو بھی صورت آپ نے فرمائی ہے، وہ کیلکولیشن جو ہے وہ قیمت خرید پہ ہوگی یا قیمت فروخت پہ؟ دیکھیں، یہ اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ اس وقت کی حاضر مارکیٹ کے مطابق ہوگی. اس وقت حاضر مارکیٹ جو ہے اس کے مطابق ہوگی. یعنی جب زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، جب زکوٰۃ جس دن ادا کی جا رہی ہے اس دن جو ریٹ ہوگا. اور مارکیٹ کا ریٹ جو خرید و فروخت کا ہوتا ہے نا، اس میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہوتا. یہ فرق تب ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال پہلے لیا ہوا تھا اور اب بیچ رہے ہیں تو فرق ہوتا ہے. یہ جو فرق حاضر مارکیٹ کا ہوتا ہے نا، وہ سیل پرچیز کا وہ بہت معمولی فرق ہوتا ہے. لہٰذا یہ اسے آپ اگر سیل یا پرچیز دونوں میں لے لیں گے تو اتنا بڑا فرق واقع نہیں ہوگا. وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج کا ریٹ کیا ہے، تو مارکیٹ سے معلوم ہو جاتا ہے آج کا ریٹ کیا، جو آج کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق آپ کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دے دیجیے. ایوب بھائی صاحب، مستحقین زکوٰۃ کون کون ہے؟ یعنی زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے؟ وسیم صاحب، زکوٰۃ قرآن پاک نے 8 قسم کے لوگوں کو دینے کا حکم دیا ہے کہ یہ 8 قسم کے وہ افراد ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، پھر تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. پھر کسی کے گردن پر قرض ہو تو اس کے قرض اتارنے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ ہے. پھر تاوان کسی کو ادا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے. پھر فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا، کیٹیگوریکلی یہ فرما دیجئے کہ زکوٰۃ کس کس کو نہیں دی جا سکتی؟ جو ان 8 میں نہیں ہے، جو ان 8 میں نہیں آتے. بڑی سیدھی سی بات ہے، جن کا شمار ان 8 میں نہیں ہوتا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہ وہ فقیر ہے، نہ وہ مسکین ہے، نہ وہ عامل ہے. سر، وہ آتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے بھائیوں بہنوں کو نہیں دے سکتے. اگر آپ کا مراد ٹھیک ہے، آپ کا وہ مراد ہے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ جو ہاشمی ہیں، سادات خاندان، یہ بھی میرا ایک سوال بن رہا تھا، ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کا ان کو نہیں، آپ کیا حکمت ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال جسے کہتے ہیں نا کہ دینے والا ہاتھ اوپر اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کے خاندان کی عزت و احترام کا بہت زیادہ اس کا تھا، یعنی یوں کہہ لیجیے خیال. تو اس لیے اس خاندان کے لیے زکوٰۃ نہیں رکھی. سر، جو حالات ہیں اس وقت، اگر کوئی سادات میں سے، ہاشمی فیملی میں سے ایسے غریب غربا لوگ ہیں تو ان کو بھوکے مرتے رہنا چاہیے. یہی تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں. تو کیا یہ کیوں لوگوں نے فرض کر لیا ہے کہ بس زکوٰۃ ہی ہے؟ کیوں نہیں دیتے انہیں صدقات میں سے، خیرات میں سے؟ زکوٰۃ کی مدد سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی، صدقات خیرات دیے جا سکتے، خیرات دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ انہیں نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ جو لوگ آپ سے جنے گئے ہیں، مطلب بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، اس کے علاوہ بلکہ پوتا پوتی ہیں اور نواسا نواسی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ادائیگی زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اور پہلوؤں پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک.
زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایوب بیگ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ کس کس کو نہیں دی جا سکتی. جی میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے زکوٰۃ تو کچھ افراد تو میں نے پہلے گنوا دیے آپ کو. اس کے علاوہ کچھ اس طرح کا ہمارے ہاں ایک غلط ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی برادریوں کی انجمن کو یا انجمن بنائی ہوئی ہے کسی برادری نے، تو اس انجمن کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. پھر وہ انجمن جو ہے ایک طرح سے ویلفیئر ایسوسیشن، ہاں اس کو وہ انجمن جو ہے وہ قبرستان میں زمین کی خرید کے لیے، ہسپتال کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے پر اپنی برادری کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں ہے. اس طرح یعنی ایسی ایسوسیشنز کو، ویلفیئر آرگنائزیشنز کو جو سوشل ورک کر رہی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہیں دیکھیں، ایک ہے کہ کسی غریب کو، کسی جس کا میں جو کچھ لوگ گنوائے ان کو زکوٰۃ دینا، لیکن یہ جو ہے کہ کسی آپ انجمن کے حوالے زکوٰۃ کر دیتے ہیں، اور وہ انجمن جو ہے اپنی برادری کے لیے، صرف اس میں خاص کے لیے قبرستان کی زمین، کوئی ہسپتال، یہ اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا صحیح، یعنی اگر وہ آرگنائزیشن جو ہے مفاد عامہ کا کام کر رہی ہے تو پھر بات مختلف ہے. زکوٰۃ جو ہے اس کو دی جا سکتی ہے. پھر بات مختلف اگر اپنی برادری یا مخصوص چند لوگوں کے لیے کر رہی ہے تو اس کے لیے نہیں. ہاں کو مخصوص کچھ لوگوں کو ان کے کام کرنے ہیں صرف، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. پھر کچھ ادارے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے کو پبلسٹی پر لگاتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، فلاں سارے ہی لگا رہے، تو وہ بھی کینسر ہاسپٹل بھی لگا رہا ہے، اور دوسرا ہاسپٹل بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، سارے لگا رہے ہیں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ دو طرح کے پیسے آپ سے وصول کرتے ہیں. ایک زکوٰۃ کے نام سے وصول کرتے ہیں، ایک خیراتی ادارے کے حیثیت سے قبول کرتے ہیں. وہ پبلسٹی پر بعض ادارے جو ہیں ان پیسوں میں سے لگاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ پر اپنے مریضوں پر یا اس طرح کے لوگوں کی زکوٰۃ جو واقعاً مستحقین ہے اس پہ ہی خرچ کرتے ہیں. اور یہی طریقہ جو اگر اس طرح کی کیٹیگرائزیشن ہے تو پھر تو بہت اچھا، پھر ٹھیک ہے کہ آپ پھر کر سکتے، لیکن آپ لے کر اس پہ سے پبلسٹی کرتے رہیں تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میاں کا تعلق ہے کہ وہ بیوی کو زکوٰۃ دے، یہ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے، بنیادی طور پر اسلام کے فلسفے کو سمجھیے، بیوی کی کفالت کرنا شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے. جب اس کی بنیادی ذمہ داری ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ کسی صورت نہیں دے سکتا. لیکن بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خاوند کی کفالت کرے. یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر بیوی کے پاس کوئی ایسا پیسہ اس کے میکے کی طرف سے یا کسی اور ذرائع سے اسے وراثت میں ایسا ملا ہے، اور اس کا خاوند جو ہے وہ اس حیثیت میں آ گیا ہے، کوئی اسے کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا وہ کسی قرض میں پھنس گیا ہے، یا وہ کسی اس طرح کا، تو وہ اس کو زکوٰۃ، وہ اس کو یعنی کیونکہ خاوند جو ہے وہ بیوی کے زیر کفالت نہیں ہے. جی، جبکہ بیوی یعنی جو اگر ہے بیوی کے پاس نصاب سے زیادہ سونا، زیورات، چاندی ہے تو وہ اپنے میاں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو. ہاں، اور اس کا ان 8 افراد میں ذکر آ گیا ہے، مثلا مقروض ہو گیا ہے، اور ایسا مقروض ہو گیا ہے کہ قرض سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں بن رہی، تو پھر جو ہے بیوی جو، آپ نے پہلے ایک اصولی بات بتائی نا، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب اس کیٹیگری میں تو میاں بھی فال کر سکتا ہے. بالکل. جب وہ مقروض ہو گیا صاحب نصاب نہ رہا نا. جی، جب مقروض ہو گیا تو صاحب نصاب نہ رہا. وگرنہ تو یہ ہے کہ مسلمان پر سب سے پہلا، بلکہ انسان پر بھی سب سے پہلا فرض ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ فروخت کر کے اس کو قرضہ اتارے. اگر وہ قرضہ اتارنے کے لیے بھی اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ صاحب نصاب نہیں رہا. اب وہ مقروض ہے، اور وہ مقروض جو ہے وہ اس کو وہ زکوٰۃ جو ہے بیوی بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اصل میں بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ تو بیوی کی ہے زکوٰۃ دینا، کیونکہ زیور یا جیولری جو بھی اس کے پاس آرنامنٹس ہیں وہ ساری اس کی ملکیت، ذمہ داری اس کی ہے، اور وہ خاوند کی کفیل نہیں ہے. ٹھیک، خاوند کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک اسلامی ریاست میں عاملین ہوتے ہیں جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، لیکن انہیں حکم یہ ہے
کہ جو کسی شخص کے پاس ظاہر ہو، مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، اس کے پاس ظاہراً پر جو مال پڑا ہوا ہے، اس کے پاس سٹاک ہے، اس کے پاس نقد ہے، اس کے پاس زیور ہے جو وہ ظاہر بھی کرتا ہے، وہ مال ظاہر ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن کچھ مال جو ہیں وہ کسی نے اپنے گھر میں رکھے، تو یہ تجسس یا چھاپا یہ اسلام کے تصور نہیں ہے، یعنی اس طرح کی انفورسمنٹ عاملین کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر چھاپا ماریں، دیکھیں اندر اس کے کیا پڑا ہوا ہے۔ اگر فیکٹری میں گئے ہیں، سپوز فیکٹری میں گئے ہیں، تو جو ڈسپلے سینٹر ہے وہاں پہ جو چیزیں پڑی ہیں اس پہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہو جائے گی۔ وہ تو ظاہر ہے، اسٹور میں نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے نا۔ اگر کوئی چیز اس نے اپنی طرف سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے تو یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی پکڑ اس کو ہوگی۔ وہ جو عاملین ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جستجو کریں اور اس کا چھاپا ماریں، اس کے پیچھے دیکھیں کیا اس نے چھپایا ہوا ہے۔ یہ جو ان کو نظر آ رہا ہے، جو اس نے یا وہ جو ڈکلیئر کر دے، جو اس نے ڈکلیئر کیا ہے، جو اس نے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر کے اور اس سے لے لیں گے۔ آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا آج کے دور کے مطابق کہ جو اس نے ڈکلیئر کیا ہے اس کے مطابق وہ اس کے زکوٰۃ لے لیں گے۔ لیکن جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، یہ اب اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دے گا تو پکڑ ہوگی، لیکن عاملین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے چھاپے مارے، ان پکڑ دکر کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس میں نہیں، وہ موال باطن اس کو کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی اور کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دیں کہ ایک بزنس مین ہے، اس کے پاس اس کی فیکٹری میں دو طرح کا مال ہے، را گڈز ہیں اور فنشڈ آئٹمز ہیں، زکوٰۃ کس پہ ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ اصل میں تو سرمایہ پر ہے جی۔ اس کے اب سرمایہ کبھی را مٹیریل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ نقد پڑا ہوا تھا، آپ کپڑا بنانے کے لیے دھاگا خرید لیا، اب وہ را مٹیریل ہے، وہ 10 لاکھ روپیہ دھاگے کی شکل اختیار کر گیا، اس پر زکوٰۃ لگے گی، کیونکہ وہی دھاگا جو ہے جب آپ فروخت کریں گے تو پھر آپ کے پاس پیسہ بن جائے گا۔ لہٰذا یہ مال جو آئٹم چاہے را ہو چاہے وہ فنشنگ آئٹمز ہوں، دونوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، دونوں صورت، کیونکہ وہ سرمایہ کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں، یعنی سرمایہ نے ہی وہ شکل اختیار کی ہے۔ پہلے اس کے پاس سرمایہ تھا، اس نے را مٹیریل خرید لیا، پھر را مٹیریل سے اس نے کوئی آئٹم فنش کر لی، وہ جب وہ فروخت کرے گا وہ پھر سرمایہ بن جائے گا۔ لہٰذا ان دونوں پر زکوٰۃ ہے، ان دونوں صورت میں وہ اس کا سرمایہ ہے، ان کا جو کبھی سرمایہ کی کبھی روپوں کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی مال کی صورت میں ہوتا ہے۔ کیا زکوٰۃ؟ ہاں، البتہ یہ کہ ان کی جو ہے کل کی قیمت وہ 7.5 تولہ سونا سے زائد ہو، یعنی جی اس کی جو پھر ہی زکوٰۃ ہوگی، پھر ہی زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کسی ٹیکس کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ ٹیکس کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ہاتھ جو ہیں وہ زکوٰۃ لینے کے بعد بند نہیں جاتے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کوئی اسلامی حکومت کے اگر یعنی کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کی جو کلیکشن ہو رہی ہے اس سے وہ خرچے بڑھ رہے ہیں جی، تو کوئی اور ٹیکس لگا سکتی ہے؟ جی بالکل لگا سکتی ہے، اگر وہ حکومت جو ہے، اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ کچھ نہ، دیکھیے اگر آج ہم نے ٹیکس دیا نام خراج سرچارج اور اقرا سرچارج اور زکوٰۃ اور آگے اس کا کیا ہوگا؟ اس طرح کے نام دے کر وہ ٹیکس لگا سکتی ہے، لیکن حکومت، اسلامی حکومت سے ہم قطعی طور پر یہ توقع نہیں کرتے کسی فلاحی اسلامی ریاست سے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گی۔ لہٰذا ایسی ضرورتیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے اکٹھا اسے استعمال کرنا شروع کر دے۔ وہ تو چیزیں ہیں ہی آؤٹ آف کوسچن نا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہم تو بات کر رہے ہیں پیورلی اسلامک حکومت کی، پیورلی اسلامی حکومت، پیورلی اسلامک حکومت اگر کوئی ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جاتی ہے اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، زکوٰۃ کی کلیکشن کرتی ہے، اس سے خرچے پورے نہیں ہوتے، وہ اپنی ضرورت کے لیے ٹیکس لگا سکتی ہے یا زکوٰۃ کی شرح بھی بڑھا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرح ہرگز نہیں بڑھا سکتی، زکوٰۃ کی شرح ہرگز نہیں بڑھا سکتی، البتہ یہ وہ الگ ٹیکس لگا سکتی ہے۔ لیکن ہماری آج طرح کی جو حکومتیں ہیں، آج کی حکومتوں کو تو قیاس ہی نہ کریں نا، وہ ٹیکس جو ہو وہ عارضی ہو،
یعنی حکومت کی ضرورت پوری ہو گئی, جی حکومت کی ضرورت پوری ہو گئی تو اور اب ٹیکس ختم ہو جانا چاہیے, زکوٰۃ قائم رہے گی 2.5%. وہ نیلم جیلم سرچارج کی طرح کا نا, وہ جو ایک عرصہ سے لگ رہا ہے اور پتہ نہیں اگلی نسلیں بھی دیتی رہیں گی. وہ تو آپ نے بات کی ہے, یہ لاہور کا جو پل ہے یہ 25 پیسے اس پر ٹیکس لگا تھا, یہ کہہ کر 25 پیسے ایک دن کے لیے, آپ ایک دن میں 10 دفعہ اس سے کراس کیجئے, آپ سے 25 پیسے ہی لیے جائیں گے. اور یہ کہا گیا تھا کہ جب اس پل کی قیمت وصول ہو جائے گی تو ہم یہ ٹیکس نہیں لیں گے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ پل پہ تو اب ٹیکس انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے, آگے پیچھے بہت زیادہ ٹول پلازے بن گئے ہوئے کر دیے ہوئے. جی اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ایڈیشنل ٹیکس کی یا زکوٰۃ کی کوئی اور ٹیکس زیادہ لگانے کی, یہ اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی؟ میرے ذہن میں اس وقت کوئی فوری طور پر مثال تو نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کو اپنی کارگزاری کے لیے اس کے علاوہ اور پھر ان چیزوں کے لیے ایک اور بات بھی ہے جو ان 8 چیزوں میں نہیں آتے, یعنی ایسے کام جو ان 8 چیزوں میں نہیں آتے, اس کے لیے اسلامی حکومت کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے, ہاں جی, مثلا سڑکیں بنانا وغیرہ اس طرح کو اور بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے وہ الگ ٹیکس کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مثال کوئی نہیں آپ کے ذہن میں ایسی کہ کسی اسلامی حکومت نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس لیا؟ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. یہ فرمائیں کہ یہ جو بینکوں کے کھاتے دار ہیں, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل جو ہے کھاتے خالی ہو جاتے ہیں, اکاؤنٹ خالی ہو جاتے ہیں, پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کر لیں. یہ فرمائیں کہ یہ کیا ہے, مطلب کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, ان کو کریڈیبل نہیں سمجھتے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں اس کی ڈسبرسمنٹ صحیح نہیں ہوتی؟ یہ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں یہ حکومت اور حکومت کی ریٹ کا معاملہ ہے. اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیں تو یہ کس بات پہ زکوٰۃ لیتے ہیں؟ یہ جو سیونگ پر, فکس پر, انشورنس پر اور اس طرح کے ڈپازٹس پر لیتے ہیں, یہ سب سودی کاروبار ہے, یہ سب سودی ہے. تو یہ ناپاک کام ایک حرام مال پر کون سی زکوٰۃ ہے جو کاٹتے ہیں؟ میرے نزدیک اگر مجھے ذاتی, دیکھیے میں یہ کہہ کر حکومت کی ریٹ کو چیلنج تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ان کا حق کیا ہے کہ سودی کام پر آپ زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں. ایک بینک وہ سود دے کر آپ کے 10,000 کو 12,000 کر دیتا ہے, پھر اس 12,000 پر آپ سے زکوٰۃ لے دیتا ہے. ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے, اس نے اپنی حلال کی کمائی, باہر جو حالات ہیں اس وقت سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر کے, وہ نہیں رکھ سکتا, وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتا ہے. تو بینک جو ہے وہ جبرن اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹ لے, تو وہ صاحب جو کاٹ لے تو زکوٰۃ تو اس نے ویسے بھی دینی ہے, تو اگر بینک دے دے تو مطلب اس میں کیا ہے؟ وہ صاحب کرنٹ میں کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کرنٹ میں رکھیں کہ تاکہ سوال ہی نہ پیدا ہو زکوٰۃ کا. اگر یعنی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں پیسے, اگر وہ سیونگ میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ سود کھانا چاہتے ہیں, اور اگر وہ فکس میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ سود کھانا چاہتے ہیں. تو جب سود کھائیں گے تو زکوٰۃ دینی نہ دینی وہ کاٹ لیتی ہے, حکومت کے کام آ جاتی ہے, چلو اچھا ہوتا ہے. لیکن وہ کیسی زکوٰۃ ہے جو سود پہ کاٹی جاتی ہے؟ یعنی حرام کو اور حلال کو آپ کس طرح ملا رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو نام ہے چیزوں کا, مال کو پاکیزہ کرنے والا, تو سودی مال کیسے پاکیزہ ہوگا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. یہ جو سیونگ, یہ جو سود والی چیزیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ساری سود والی ہیں جی, وہ ساری سود والی چیزیں حکومت کے جتنے میرے پاس 11 سورسز پڑے ہوئے ہیں جن سے حکومت زکوٰۃ کاٹتی ہے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سودی معیشت پر مبنی ہیں. جب آپ حرام مطلق کو حلال سے ملا دیں گے تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ گندے پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ تو آپ اگر 10 من پاک دودھ ہوگا یہ بات تو اس کو بھی حرام کر دے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس میں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں, بینکوں کے اکاؤنٹ سے جو پیسے نکال لیے جاتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں لوگ؟ ہم یہ کہہ کر حکومت کی ریٹ کو تو نہیں چیلنج کرنا چاہتے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نکالتے ہیں نہیں نکالتے, اگر وہ اس سے زکوٰۃ کٹتی ہے تو اس سے ان کی زکوٰۃ قطعی طور پر ادا نہیں ہوتی. یہ میں بات پوری حتمیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اچھا ایوب بھائی صاحب, ایک رائے یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے اپنے پورے ملکی لیول پہ زکوٰۃ اور عشر کی کلیکشن اور اس کی ڈسبرسمنٹ پراپر طریقے سے کرنا شروع کر دے تو کسی اور ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں جاتی.
یہ اس رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی زکوٰۃ کا موجودہ نظام میں کوئی دیکھیے کہ آپ ہماری ساری معیشت کی بنیاد ہے سود پر، یعنی وہ شے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس کی بنیاد پر تو آپ نے ساری معیشت بنائی ہوئی ہے، جی، اس کی بنیاد پر تو سارے منصوبے بن رہے ہیں۔ اب آپ زکوٰۃ اگر یہاں لاگو کرتے ہیں تو لوگوں کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، تو لوگ نہیں دیتے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ آدمی جو 10,000 روپے ٹیکس دینے کے لیے بہت ہیر پھیر کرتا ہے، وہ لاکھ روپے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا فنومینن ہے؟ یعنی یہ لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ گورنمنٹ کو تو ٹیکس نہیں دیں گے، حالانکہ وہ بھی ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، سڑکیں بنا رہی ہے، پل بنا رہی ہے، ہاسپٹل بنا رہی ہے، شفاخانے، ہر چیز مطلب گورنمنٹ کا انتظام ہے، اسکولوں کا انتظام ہے، اور 100 طرح کے وہ معاملات ہیں جس پہ حکومت خرچ کر رہی ہے، اس کو تو پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ عدم اعتماد کا معاملہ ہے، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ ہمارے لوگ کم از کم سب دیکھیے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی حکومت کے کسی نہ کسی اہلکار کا، وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی جنرل ہو یا کسی کا، ان کے اسکینڈل تو نکلتے رہتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے فلاں وزیر اعظم کے اتنے ارب، فلاں کے اتنے، تو وہ زکوٰۃ ان کو دینا قطعی طور پر پسند نہیں کرے گا۔ ٹیکس اس کا ذہن ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، لہٰذا وہ 10,000 روپیہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ مس یوز ہو جائے گا اس کے۔ لیکن دوسری طرف اسے معلوم ہے کہ اگر جو قرآن پاک نے جو 8 قسم کے لوگ بتائے ہیں یا 8 قسم کے طریقے بتائے کہ یہاں بہتر انداز میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، اور وہ خود آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں دیتا ہے، تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ جب اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے، یعنی یہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان اس وقت اپنی انکم کی پرسنٹیج کے حوالے سے پاکستان خیرات، پاکستان نہیں کہنا چاہیے، پاکستان نہیں، پاکستانی شہری جو ہیں وہ زکوٰۃ و خیرات دینے کے حوالے سے دنیا میں ٹاپ پر ہیں اپنی پرسنٹیج انکم کے حوالے سے، اس لیے کہ جیسے ان کی انکم کی پرسنٹیج اسی والے سے، یعنی چیریٹی کا جو جذبہ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاکستانیوں کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا، جیسا اس نے وعدہ کیا ہے اس کا وہ اجر دے گا، انہیں مکمل یقین ہے، ان کا ایمان ہے، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک لگ رہی ہے۔ دیکھیں ایک کینسر ہاسپٹل ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کی اپیل آتی ہے تو لوگ اس پہ جو ہے وہ نشاور کرتے ہیں، اس کو ووٹ دینا، ووٹ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ضرور دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرے ہاسپٹل جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، میو ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہے، جنرل ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے، اس پہ جو ان کی طرف سے اپیل آتی ہے اس پہ لوگ اتنا پیسہ نہیں دیتے، اگرچہ دیتے ہیں لیکن اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور ہے، بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ یہ کینسر ہاسپٹل کے لیے 3.5 ارب روپیہ سالانہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ اور پاکستان ہی سے ہوتا ہے، اور وہی لوگ دیتے ہیں جو 5,000 روپے انکم ٹیکس بچانے کے لیے ہر کام کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا اصل معاملہ ہے اعتماد کا، لوگوں کو اللہ کے احکامات پر، اللہ کے انعامات پر، اللہ کی جزا پر پورا یقین ہے، لہٰذا وہ شخص جو 10,000 روپے حکومت کو دینے کو تیار نہیں ہوتا، وہ ہم نے دیکھا 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد زکوٰۃ کے ہی ایشو پہ بات چیت جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان میں ہی کیوں ادا کی جاتی ہے، کسی اور مہینے میں کیوں نہیں؟ وسیم صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ اسلام میں بہت ہی محترم، یعنی جب میں محترم کہہ رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں حق نہیں ادا کر رہا اس کے احترام کا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تمام مہینوں سے افضل ہے، افضل ترین مہینہ ہے۔
اور اس میں قرآن پاک جو ہے نازل ہوا، اور اسی مہینے میں وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یہ اتنا افضل مہینہ ہے، لہٰذا ہر نیک کام جو ہے اس کا اجر جو ہے اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرض نماز پڑھی تو گویا آپ نے 70 نمازیں پڑھ لی، آپ نے ایک نفل پڑھا یعنی 2 نفل ادا کیے تو گویا آپ نے فرض کے برابر آپ کو اجر مل جائے گا، نوافل جو ہیں وہ فرائض کے برابر ہوگا، فرائض کے برابر اجر ہو جاتا ہے ان کا۔ تو یہ لہٰذا اسی طرح اگر آپ یہ جو زکوٰۃ کا فرض ہے اگر آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اجر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وگرنہ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے، اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسے رمضان کے مہینے میں دیں گے تو ہمارے اجر میں کئی گنا اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ اس مہینے میں کرنے والا کام جو ہے ہر نیک کام جو ہے اس کے اجر میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا لوگ جو ہے رمضان میں ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیے ایک سیلڈ پرسن ہے اور کچھ ایسے لوگ جو یکمشت جو ہے وہ سال بعد 2.5% اپنے اموال میں سے نہیں نکال سکتے، تو ان کے لیے کیا شریعت جو ہے وہ رہنمائی دیتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ کہ یعنی ایک سیلڈ پرسن جو ہے وہ اس کے پاس اگر گھر میں سونا پڑا ہوا ہے جو صاحب نصاب بھی ہے لیکن اپنی سیلری سے اس کا صرف دال روٹی چلتی ہے مہینے کی، وہ کیسے زکوٰۃ یکمشت ادا کرے؟ کیا اس کو انسٹالمنٹ میں یا کیسے کو کر سکتا ہے وہ؟ دیکھیے اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت فکس کر لے جس میں وہ اس کی ایویلیویٹ کرے، کہ مثال کے رمضان میں ہی کہ رمضان میں کہ میرے پاس جو سونا پڑا ہے فرض کے اس کے پاس 10 تولے سونا ہے، اب وہ صاحب نصاب ہے تو وہ دیکھ لے کہ 10 تولے سونا جو ہے فرض کرو وہ کرتا ہے کہ وہ 5 لاکھ کا بنتا ہے، جسٹ فار ایگزامپل وہ 5 لاکھ کا، اب وہ 5 لاکھ روپیہ کا سونا جو ہے اس پر جتنی زکوٰۃ بنے 2.5% کے حساب سے وہ اس کو طے کر کے اپنے پاس، اگر وہ یکمشت ادا نہیں کر سکتا نوٹ کر لے، وہ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لے کہ میں نے 1 رمضان کو یا 10 رمضان کو اس کو ایویلیویٹ کیا تھا، اس کی قیمت اتنی تھی اور اس پر میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے۔ وہ یکمشت ادا نہیں کر سکتا تو وہ سال کے اندر اس کو ادا کر دے، چاہے وہ قسطوں میں، یعنی وہ اگر اس پر فرض کیجئے 20,000 روپے بنی ہے تو وہ تقریباً 1,500-2,000 روپے مہینہ جو ہے ہر دے کر زکوٰۃ وہ اگلا سال پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ پوری کر دے۔ ہاں جی کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ اس پر فرض ہے کہ وہ ساری کی ساری فوراً جو ہے ادا کرے۔ اچھا یہ فرمائے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ اپنی زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کو بتانا ضروری؟ نہیں، یہ بتانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ پڑ جائے کہ آپ یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ نے اس کو جانچا ہے، اس کے حالات دیکھے ہیں، آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں، آپ کو نہیں معلوم، وہ بتاتا بھی نہیں، اس کے پاس دوائی کے پیسے ہیں یا نہیں آپ کو نہیں معلوم، تو کسی طریقے سے باتوں میں اس سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے حالات، اور اس کے مطابق جو ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو اس کو دے دیا۔ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ طریقے سے اس سے معلوم کر لیں اس کے حالات اور اس کو اس کا ادا کر دیں، یہ بتانا قطعاً ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ البتہ اگر وہ آپ کی اس جستجو سے اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے، وہ اپنے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو روک دے کہ میں زکوٰۃ نہیں لوں، کلیئر کٹ انداز میں بتا دے اسے۔ اچھا کچھ ادارے ہیں ایسے جو زکوٰۃ کی اپیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ایک عوام کو پتہ ہے کہ یہ مصارف زکوٰۃ جو ہے وہاں پہ خرچ نہیں کر رہے لیکن یہ زکوٰۃ کی اپیل کر رہے ہیں، تو ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز؟ ظاہر ہے بالکل نہیں دینا چاہیے، اگر وہ مصارف وہ نہیں ہیں جو قرآن پاک نے بتائے ہیں 8، اگر اس کے علاوہ جو مصارف ہیں کر رہے ہیں تو وہ ہرگز وہ زکوٰۃ وہاں نہیں لگے گی، نہیں ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا فائنلی یہ فرمائیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک فریضہ ہے اور اس کا جو تارک ہے وہ ظاہر بات ہے گناہ گار ہے۔ تارک زکوٰۃ جو ہے اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تارکین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جہاد بھی کیا۔ تارک زکوٰۃ کے خلاف قرآن و حدیث میں کیا وعید آئی؟
دیکھیں سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے یہ بات ذرا کھول دی جائے۔ جی۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، اور بھی بہت سے مسائل، ان میں سے ایک منکرین زکوٰۃ بھی تھے، ایک ان میں سے تھے جو منکرین زکوٰۃ تھے۔ تو اتنا مسئلہ گمبھیر ہو گیا، اتنا گمبھیر ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی اولو العزم صحابی جو ہے، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ فی الحال آپ باقی محاذوں پر جنگ کر لیں، ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے ابھی فی الحال قدم نہ اٹھایا جائے۔ تو کمال کا جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو دیکھنے میں بالکل ایک جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے تو ظاہر ہے وہ ایک پہاڑ تھے، لیکن جسمانی لحاظ سے وہ نحیف اور کمزور انسان تھے دیکھنے کو۔ انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو شخص اونٹوں کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا زکوٰۃ کے طور پر، اونٹ بھی دیتا تھا اور رسی بھی، اگر آج وہ کہے گا کہ میں اونٹ دے دیتا ہوں رسی نہیں دیتا تو میں وہ رسی کے لیے جنگ کروں گا۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر ہے، جہاں نماز کا ذکر ہے، ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ بہت کم جگہ ایسے ہیں جہاں نماز جو دین کا ستون ہے وہاں اکیلا نماز کا ذکر آیا ہو۔ اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے لہٰذا اسلام میں، ہمارے دین میں جس چیز کی اتنی اہمیت ہے، ایسے فرض کو ترک کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہوگا۔ کوئی بھی فرض جو ہے اس کا تارک جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کی قرآن عذاب علیم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وعید سنائی ہے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ جس سونے اور چاندی، جس دولت کہہ لیجئے نا، جس دولت کی محبت میں اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے اپنا ہاتھ جمع کیے رکھا، اس نے اپنے پاس جمع کیے رکھا، اسی کو دوزخ کی آگ سے تاپ کر اس کے جسم پر لگایا جائے گا۔ یہ عذاب علیم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اس طرف غور نہیں کرتے کہ انہیں کتنا ہے ان کے سر پر وہ قرض۔ میں اس کے لیے بڑا سوچ سمجھ کر لفظ قرض کا استعمال کرتا ہوں کہ جس شخص جو صاحب نصاب ہے وہ مقروض ہے غریب آدمی کا، جب تک وہ زکوٰۃ جو اس کو بنتی ہے وہ ادا نہ کر دے، تو مقروض کا جو معاملہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کا تارک، نماز کا تارک، یہ گناہ کبیرہ کے تارک ہیں، اور اس کی سزا جو ہے وہ عذاب علیم کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، شدید عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ لہٰذا آج جس چیز کی محبت میں ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جب اس دنیا سے جائیں گے، دیکھیے اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے، سب سے بڑی، یعنی ایک حقیقت ایسی ہے، ویسے تو اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ ہے موت۔ بہت سے لوگوں کو جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، ملحد لوگ نہیں کہتے نا، لیکن ان میں سے کوئی ہے جو موت کو نہیں مانتا۔ موت کو سب مانتے ہیں کہ انسان نے مرنا ہے، یہ تو وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ آیا اس نے ٹھیک ہے، لیکن موت کو مانتے ہیں نا، کوئی ایسا شخص دنیا میں ہے جو یہ کہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا انہیں جاننا چاہیے کہ جو یہ مال و متاع ہے یہ یہیں رہے گا، کفن کے کوئی جیبیں نہیں ہوتی، کچھ وہ ساتھ نہیں لے جا سکے گا، نہ وہ پراپرٹی ساتھ لے جا سکے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی، اور مال حرام، ذرا اس میں تھوڑا ہم اضافہ کر دوں کہ حرام مال کماتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ میرے لیے کتنا بڑا وبال بنے گا۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص بددیانتی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ دوسرے کو دھوکہ دے کر غلط طور پر کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کر لے گا تو روز قیامت وہ زمین کا ٹکڑا اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے صاحب، آپ حرام اور حلال مال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے فرما دیجئے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس حلال کی کمائی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ زکوٰۃ اس پہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو وہ جو حلال کی کمائی ہے، پوری محنت مشقت سے کمائی گئی دولت ہے، وہ اس کے لیے کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے وہ زکوٰۃ نہیں تو مطلب کیا ہے، پاکیزہ کر دینے والی شے ہے، اگر وہ آپ نے نہیں نکالی تو وہ پاکیزہ نہیں رہی۔
حرام ہو اب گئی، وہ پاکیزہ نہیں رہی، وہ حلال کے جی، ذریعے جی، سے جی، کمائی جی، گئی جی، دولت جو جی، ہے اگر اس پہ زکوٰۃ نہیں دی گئی تو وہ حرام ہے. وہ اب وہ پاکیزہ نہیں رہی. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ ایوب بیگ صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.